بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پر تشریف فرما صاحبہ صدر شہر اکیڈمی و سینئر خالد پیرس اور چیئرمین نیازی فاؤنڈیشن انڈیا جناب رحیم اللہ صاحب، BRS لیڈر وائس چیئرمین نیازی فاؤنڈیشن انڈیا جناب شاہ نواز صاحب، جناب نعیم صاحب، جناب ضیاء صاحب، خواجہ محی الدین بابا صاحب، مولانا ساجد صاحب، جناب اور دیگر خواتین حضرات، سامعین کرام، آج نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے ہر سال کی طرح شاعر مشرقی جناب علامہ اقبال صاحب کی برتھ اینیورسری یعنی برتھ ڈے منائی جاتی ہے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے، اور اس سال بھی نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے دفتر پر علامہ اقبال صاحب کی سالگرہ کے موقع پر ایک خوشی کا ماحول ہے، اور ان کی لوگوں میں خوشی ہے، اور نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے ممبرز اور جو ہے یہاں کے ہمارے فاؤنڈیشن کے لوگوں نے مل کر جو ہے یہاں پر پروگرام لگایا، اور یہ پروگرام چاہے وہ علامہ اقبال صاحب کا اس سالگرہ کا پروگرام ہو، یا پھر شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا پروگرام ہو، یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا پروگرام ہو، یا پھر سلطان صلاح الدین اویسی سالانہ ملت کا پروگرام ہو، یا ان بڑی شخصیتوں کا پروگرام نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کرواتا ہے، اور نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کا اہم مقصد تو غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو، یتیموں کو، یسیروں کو، بیواؤں کو، ہینڈی کیپوں کو، نابینا لوگوں کو، مجبوروں کو، بے کسوں کو، یہ لوگوں تک جو ہے اپنی مدد پہنچانا نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کا سب سے اہم مقصد ہے۔ یہ ہمارا سب سے اولین فرض ہے، اور سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ ان تک، مجبوروں تک جو ہے ہم کو اشیاء پہنچانا ہے، مجبوروں کی جو ہے ہم کو مدد کرنا ہے۔ یہ ہمارے فاؤنڈیشن کا سب سے پہلا جو ہے نصب یہی ہے کہ ہم مجبوروں کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان شخصیتوں اور ان عظیم رہنماؤں کا پروگرامز کرتے ہیں، اور ہم انہی کا پروگرام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کی، اور زندگی میں رہتے رہتے اور جاتے ہوئے قوم کو ایک میسج دیا، اور قوم و ملت کے لیے کچھ کام کر کے گئے اور اپنی خدمات کو درج کیا۔ ان کے لیے ہی ہم یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آنے والی جنریشن اور نیو جنریشن، نئی نسل تک ان کا میسج ہم کو پہنچانا ہے، اور اس لیے پہنچانا ہے کہ یہ جنریشن اگر ان کے خدمات کو سمجھے گی تو یہ سمجھے گی، پھر ان کے آنے والی جنریشن کو سمجھائے گی، اور ان کے خدمات ان تک پہنچے گے، اور نئے نوجوانوں میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اور ان میں ایک یہ کیفیت، جوش کی، جنون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس سے سارے اسلام میں ایک ولولہ پیدا ہوگا، اور یہ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا فیوچر بہتر ہوگا، ہمارا مستقبل بہتر ہوگا، اور ہندوستان کامیابی کی طرف
گامزن ہوگا اور کامیابی کی زندہ ہوتا رہے گا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک پیغام اس دنیا سے جاتے جاتے ایک پیغام دیتے جائیں۔ یوں تو دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں جن پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، لیکن لوگ اور یہ دنیا انہی کو یاد کرتی ہے جو قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ نہیں کہ کیوں پیدا ہوئے، اس لیے پیدا ہوئے، کیا کیا اور کیا کر کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ کام لینے کے لیے بھیجا۔ ہم کو اگر اس دنیا سے جانا ہے تو کچھ میسج دے کر جانا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا کہ اگر تم اپنی قوم کے لیے زندہ نہیں ہو، قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو تم قوم کے لیے صرف ایک زندہ لاش ہو۔ زندہ لاش کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو اگر تم قوم کے کام آنے والے نہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے، یا میں ہوں یا نوجوان لوگ جتنے بھی ہیں، ان تک پیغام پہنچائے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، اور علامہ اقبال کا نام 145 سال کے بعد بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہاں پر اور کئی لڑکیاں ہیں، سب بیٹھی ہیں، اور کم سن بچے بھی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ آج بات جاننا اور ڈالنا ضروری ہے۔ 145 سال پہلے مولانا علامہ اقبال صاحب پیدا ہوئے اور آج ان کا پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آج یہ پروگرام یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال صاحب ایک ایسے شاعر تھے، ان کے اشعار کے ساتھ اور ان کے اشعار سے ہی میں ان کے بارے میں بس 2 منٹ کہتے ہوئے رخصت لوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دلاور پیدا۔ یہ ان کا ہی اشعار ہے۔ میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ علامہ اقبال صاحب کی شاعری پڑھتے پڑھتے اور شاعری سناتے سناتے کئی لوگوں کا روزگار چلتا ہے، کئی لوگوں کا گھر چلتا ہے۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہے، جب جنگ آزادی کا دور تھا، جنگ آزادی کا وقت تھا، تو علامہ اقبال صاحب کے شاعری اور ان کے کلمات ہندوستان کی جنگ آزادی کے نوجوانوں میں اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہندوستان کی عوام کے دلوں میں ایک نیا جوش پیدا کرتے تھے، نیا ولولہ پیدا کرتے تھے، ان کے ہمت وہ عزم کو بڑھاتے تھے اور ان کو ان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کو آزاد کرنے کی لڑائی میں ایک جنون پیدا کرتے تھے، ایک ولولہ پیدا کرتے تھے، ایک ہمت پیدا کرتے تھے۔ یہ علامہ اقبال تھی۔ اور ایسے ایسے اشعار انہوں نے لکھے، ایسے ایسے اشعار کہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ بچوں سے کہوں گا کہ توجہ سے سنیں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کے فیصلہ کیا کرے۔ تو ہمارا ماضی کیا ہے؟ ہمارا ماضی کیا ہے؟ یہ ہمارا ماضی ہے۔ علامہ اقبال ہمارا ماضی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہمارا ماضی ہے، سر سید علی احمد خان ہمارا ماضی ہے، خان عبد الغفار خان ہمارا ماضی ہے، مہاتما گاندھی ہمارا ماضی ہے، بھگت سنگھ ہمارا ماضی ہے، بال گنگادھر تلک ہمارا ماضی ہے، چندر شیکھر آزاد ہمارا ماضی ہے۔ یہ سب ہمارے ماضی ہے۔ تو ماضی کو ہم کو یاد کرنا ہے تو ہم مستقبل کے فیصلے کر سکتے۔ اس نے کہا ہے، علامہ اقبال صاحب نے کہا
اور نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو یہ میسج دیا کہ اپنی زندگی میں اگر کچھ بننا ہے، اگر کسی کا کردار آپ کو لانا ہے تو شاہین پرندے کی مثال دیتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے مستقبل سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے شاہین کی مثال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہے۔ شاہین کی مثال اس لیے دی کہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے، بالکل پاک اور شفاف پرندہ شاہین ہے، جو کئی موسموں کو برداشت کر سکتا ہے، کئی مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہے، 6 ڈگری سے کم ٹیمپریچر میں کو برداشت کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے شاہین۔ تو کہا نوجوانوں کو اور کہا یہ کم سن بچوں کو، آپ لوگوں کے لیے شیروں کو چھوڑا کہ اپنی زندگی شاہین کی طرح رکھو، پاک رہو، اور مرے ہوئے جانور کو شاہین کبھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کھاتی ہے۔ تو آپ کو یہی کہا کہ اپنی زندگی میں پرواز رکھنا ہے تو آسمانوں کی بلندیوں کی طرح رکھو، ترقی کرنا ہے تو آسمان کی بلندیوں پر جاؤ اور شاہین کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قوم و ملت کے لیے جینے اور مرنے کی جو ہے طرف رکھو، اس لیے رکھو کہ قوم کے ان مجاہدین کو آپ یاد رکھیں گے تو آگے چل کر یہ قوم، یہ دنیا، یہ ملک آپ کو یاد رکھے گا۔ اگر ان کو آپ یاد رکھو گے، آپ اگر ان کو بھولیں گے، آپ اگر علامہ اقبال کو بھولیں گے، ٹیپو سلطان کو بھولیں گے، خان عبد الغفار خان کو بھولیں گے، مہاتما گاندھی کو بھولیں گے تو قوم آپ کو یاد رکھنے والی نہیں، یہ آپ کو گمنامی کے اندھیروں میں بھیج دے گی، آپ کو گمنامی کے اندھیروں میں اس طرح ڈھکیل دے گی کہ آپ اوپر نہیں آ سکے۔ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رحیم اللہ خان نیازی صاحب کو میں نے کہا اور 2-4 لوگوں نے کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے، ویک اینڈ کا دن ہے، کہ کون لوگ آئیں گے، آپ یہ پروگرام کو منڈے کے لیے پوسٹ پون کر دو، اس لیے کہ آج سیٹرڈے ہے، پھر کل سنڈے ہے، لوگ نہیں آئیں گے۔ نیازی صاحب کے جملے کو جو یاد کر رہا ہوں میں، اور یہ کہوں گا آپ سبھی نوجوان نسل کو کہ نیازی صاحب نے کہا کہ چاہے اتوار ہو، چاہے ہفتہ ہو، یا چاہے ہم کو اپنی جان سے کھیلنا نہ پڑے، ہم کو اپنی جان کو بھی دینا پڑے تو ہم ان کا پروگرام لگائیں گے۔ اس لیے لگائیں گے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، انہوں نے آزادی کے وقت اپنی جان کو پرواہ نہیں کیا، ہتھیلی میں اپنے جان کو رکھا، اس کے بعد آزادی کی لڑائی میں اہم اور کلیدی رول ادا کرا۔ تو ان کے پروگرام کو کرنے کے لیے میں چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، میں پروگرام ان کے لیے کروں گا اور کر رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ایسے صدر جب ہم کو ملے ہیں، ایسے صدر جب ہم کو ملے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے اندر بھی ایک جوش کو پیدا کریں، اپنے اندر بھی ایک ولولے کو پیدا کریں، اپنے اندر بھی جو ہے ایک جنون کو پیدا کرے، دیوانگی کو پیدا کرے، پاگل پن کو پیدا کرے، تبھی جا کر ہماری قوم کا نام ہم اور آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں نہیں، پوری دنیا میں قوم کا نام روشن کرتے کرتے اس دنیا سے جب جائیں گے تو اپنے وارثوں کو بھی چھوڑیں گے، اور یہ کام، یہ جو اللہ کا کام ہے چلتا رہے گا اور پوری دنیا بھر میں جو ہے مسلمان نام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال صدر صاحب کو بھی جو ہے ہم کو سننا ہے، اور یہ بھی ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے اگلے پروگرام جو ہیں اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی، کل مولانا آزاد کا پروگرام ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شیر میسور ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا بھی جو ہے پروگرام ہوگا، انشاءاللہ بہت ہی جوش سے کریں گے، کیونکہ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ
पहले शहीद थे हिंदुस्तान के, जिसने जंग आज़ादी में अपनी शहादत को पेश की। बहरहाल तफसीली खिताब रहीमुल्लाह खान यानी साहब करेंगे। मैं आप लोगों से इजाज़त लेते हुए एक बात कहते जाऊंगा कि प्रोग्राम के मैसेज को समझिए। ये प्रोग्राम का मैसेज यही है कि अल्लामा इकबाल ने आपको मैसेज जो छोड़ कर गए, उस पर आपको अपनी जिंदगी भर चलना है। वो मैसेज को लेकर अपनी जिंदगियों को कामयाब करना है। वो मैसेज को लेकर घर में बताना है। ये मैसेज को अपने खानदान में बताना है। ये मैसेज को लेकर आप अपने जनरेशंस को बताना है, ताकि हम भी इससे जो है सबक हासिल करें, अपने आने वाले बच्चे भी सबक हासिल करें, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान ऐसे ही आगे बढ़ते हुए, ऐसे मुजाहिदीन के काम को, इनके मैसेज को बताते हुए हिंदुस्तान और रोशन होगा, दुनिया भर में नाम करेगा। हमारा नाम होगा, आप सबका नाम होगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।